دوستو، جب سے اس دنیا میں بنی نوع انسان نے قدم رکھا ہے تب سے لے کر آج تک انسان کسی نہ کسی خدا یا اندیکھی طاقت کو مانتا آیا ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے اور اس کا ہمیشہ سے ایک اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہوتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں سن 1997 میں وہاں کے نیورولوجسٹ نے چند اشخاص کے دماغ پر ایک مشاہدہ کیا۔ مشاہدے کے دوران انہوں نے ایک حیرت انگیز دریافت کی کہ انسان کے دماغ میں ایک ایسا حصہ بھی موجود ہے جو خالص صرف اس کے پیدا کرنے والے خالق کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اسی بات کا ذکر قرآن مجید کی ایک سورہ اعراف میں موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ سورۃ الاعراف۔ تحقیق کے مطابق انسانی دماغ کا یہ حصہ ایک کمپیوٹر چپ کی مانند ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انسانی دماغ کا یہ حصہ اس وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا ہے۔ اسی طرح انسانی دماغ میں ایک حصہ پیچویٹری گلینڈ پر مشتمل ہے۔ تحقیق کے مطابق انسانی ذہن میں اگر پیچویٹری گلینڈ متاثر ہو تو انسان مختلف ذہنی کیفیات کا شکار ہوتا ہے، جس میں دکھ، تکلیف، ذہنی انتشار، چڑچڑاپن، بے صبری جیسے عناصر آتے ہیں، اور جدید میڈیکل سائنس آج تک ان کی کوئی دوا بھی تجویز نہیں کر سکی۔ دوستو، ساری دنیا کے ذہین سائنسدان ایک جگہ پر جمع ہوئے اور اس چیز پر غور و فکر کرنے لگے کہ انسانی دماغ سے دکھ اور پریشانی والے واقعات نکال کر اس کو کس طرح پرسکون کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 20 سال اور بے شمار پیسہ اس تحقیق پر لگا دیا، اور تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانی دماغ کے اسی حصے کو ایک خاص قسم کی روشنی سے گزارا جائے تو انسانی دماغ کا یہ حصہ اپنی پہلے والی حالت میں آ سکتا ہے۔ دوستو، انسانی کیفیات کا تعلق براہ راست دماغ سے ہوتا ہے۔ اپنی 20 سالہ ریسرچ کے دوران ہی سائنسدانوں کو یہ ادراک ہوا کہ کچھ الفاظ اور ان میں موجود حروف ایسے ہیں جو اپنی طاقت اور انرجی میں کسی کے ثانی نہیں ہیں۔ اسی بنا پر ان حروف کو علیحدہ کر لیا گیا، 2 حصوں میں انہیں تقسیم کر لیا گیا اور ان کو ایک گروپ میں ایڈ کر لیا گیا۔ جو الفاظ پرتاثیر اور دل و دماغ کو سکون پہنچانے والے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو مشاہدے کے طور پر جمع کیا جو ذہنی طور پر اذیت کا شکار تھے۔ ریسرچرز نے ان لوگوں کو بھی 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو سائنسدانوں نے اپنی 20 سالہ ریسرچ کے نچوڑ سے دریافت کیے تھے، اور دوسرے گروپ کو ایسے الفاظ سنائے جو نفرت انگیز تھے۔ جن لوگوں نے ریسرچرز کے دریافت کردہ پرسکون الفاظ سنے، ان لوگوں کے ذہنوں میں نمایاں طور پر خوشگوار تبدیلی محسوس کی گئی، جبکہ دوسرے مریضوں کی طبیعت میں افاقہ نہ ہوا۔ ایک مسلمان ماہر ماورائے نفسیات کے ڈاکٹر نے جب ان الفاظ کو سنا اور وہ حیران رہ گیا۔ اس مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظ کو ترتیب دیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ بنے۔ دوستو، اگر ہم درود شریف کے ان الفاظ پر غور کریں تو بہت سے راز ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اگر ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو درود شریف کی پڑھ لی جائے تو وہ انسان دین اور دنیا کی نعمتیں حاصل کر لے گا۔ بعض اوقات انسان کی کچھ ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ جیسے ایک بزرگ تھے، وہ اپنی ہر نماز اور عبادت کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہر نماز اور عبادت کے بعد اپنا چہرہ ڈھانپ کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ میری عبادات میرے منہ پر نہ دے مارے۔ مگر دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ درود شریف کو دکھاوے ریاکاری کے لیے بھی پڑھے گا تو میں اس کا درود پاک قبول کروں گا۔ ہر عبادت کے لیے مخلص ہونا شرط ہے، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے اگر اسے دکھاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پھر بھی قبول ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے پروفیسر اور خطیب شیخ صالح المقامسی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹروں نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کی سرجری کامیاب ہو چکی ہے۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ۔ پر کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر آیا اور اس کے چہرے کا رنگ ایک دم مڑ گیا۔ وہ جلدی سے گیا اور ایک دوسرے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے کمرے میں تقریباً 14 ڈاکٹر جمع ہو گئے اور سب کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ وہ مزید کہنے لگے کہ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے بھی کچھ بتائیں کہ آخر معاملہ ہے کیا۔
तो डॉक्टर कहने लगे कि सर्जरी कामयाब हो चुकी थी, मगर ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा खून आपके दिल के ऊपर जम चुका है और हमें खतरा लाहिक हो चुका है कि खुदा न खास्ता आपकी सर्जरी दोबारा करनी पड़ेगी। तो शेख साहिब कहने लगे कि ये बात सुनकर एकदम मेरे जिस्म ने झुरझुरी सी ली, क्योंकि जिस्मानी एतबार से काफी दुबले पतले से थे और उनके जिस्म की पहले ही चीर फाड़ की जा चुकी थी। वो कहते हैं कि पहले मैं बच गया था और यकीनन अब नहीं बच पाऊंगा। तमाम डॉक्टर्स दोबारा ऑपरेशन की तैयारी करने लगे और मैं टेक लगा के पीछे की तरफ लेट गया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। इतने में एक नर्स मेरे पास आई और मेरे कान में मुख्तसर सा दुरूद पाक पढ़ा और कहने लगी कि आपने ऑपरेशन भी करवा लिया, महंगी महंगी अद्वियात भी खा रहे हैं। एक मर्तबा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक ये विर्द करके भी देख लें। तो शेख साहिब कहने लगे कि मुझे फौरन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ याद आ गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के एक सहाबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं जब दुआ मांगने के लिए बैठता हूँ तो दुआ के शुरू में, दुआ के दरमियान में और इख्तिताम पर कितना दुरूद शरीफ पढ़ा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुमसे जिस कदर हो सके पढ़ लो। तो वो सहाबी फरमाने लगे कि ए अल्लाह के नबी, चौथा हिस्सा काफी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चौथे हिस्से से थोड़ी मिकदार बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तब वो सहाबी अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, क्या आधा काफी रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि और मिकदार बढ़ा दो, अल्लाह ताला की रहमतें और ज्यादा नाजिल होंगी। फिर अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, 2/3 काफी रहेगा, 2/3 दुरूद शरीफ और 1 हिस्सा दुआ का। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि इसकी मिकदार और बढ़ा दो। तब भी अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना ही बाकी रह गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो अल्लाह के रसूल की ये गारंटी है कि अल्लाह उस शख्स के सारे गुनाह भी मुआफ कर देगा और उसके दुख, दर्द और रंजो गम भी दूर फरमा देगा। तब डॉक्टर सालेह कहने लगे कि मैंने भी आंखें बंद की और दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दिया। कहने लगे, मैं आंखें बंद करके मुसलसल दुरूद पाक का विर्द करता जा रहा था। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन का तमाम सामान तैयार करके वापस आए तो मेरे कमरे में आकर उनकी एकदम चीख निकल गई। चीख से मेरी आंखें एकदम खुल गईं और मैं दरियाफ्त करने लगा कि अब क्या वाकया पेश आ गया है कि डॉक्टर इतनी बौखलाहट में है। वो डॉक्टर उल्टे कदमों बाहर भाग गया और तमाम सीनियर डॉक्टर्स को मेरे कमरे में बुला लाया। तमाम डॉक्टर्स के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो मुझसे पूछने लगे कि आपने ऐसा क्या किया है। मैंने कहा कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आंखें मूंदे मौत का इंतजार कर रहा था। तब डॉक्टर ये कहने लगे कि दिल के ऊपर जितना खून जमा हुआ था वो एकदम साफ हो गया है। आखिर आपने ऐसा क्या किया है? तब वो कहने लगे कि मैंने दुरूद पाक का विर्द किया था। सुबहान अल्लाह।